فرمائی ہے جس طرح کی یہ روح اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، حق تو یہ ہے کہ اسی طرح اسی کو واپس اس مالک تک پہنچایا جائے۔ آج ہمارا یہ معاشرہ گناہوں کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ انسان گناہ بڑی تیزی سے کر جاتا ہے، لیکن نیکی کرنا انسان کے لیے اتنا مشکل ہو چکا ہے جیسا کہ پہاڑ کے اوپر چڑھنے کی مانند ہو۔ نیکی کرنا ایسے جیسے کہ انسان پہاڑ پر چڑھنا ہو، اور گناہ کرنا ایسے جیسا کہ پہاڑ سے اوپر نیچے کی طرف آنا ہو۔ بندہ تیزی سے قدم نہ بھی اٹھائے تو خود بخود پچھلا قدم اگلے قدم سے آگے بڑھ چلا جاتا ہے۔ اور یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ انسان کی دین سے دوری کی وجہ ہے، دین سے دوری کی وجہ ہے۔ اور آج ہمیں اس بات کا اندازہ لگانا ہے کہ ہم کس طرح سے نیکیوں کی طرف آ سکتے ہیں، یا ہمارے لیے نیکیاں کمانا کیسے آسان ہو سکتا ہے، ہم گناہوں سے کس طریقے سے بچ سکتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ وہ باوضو رہے، کوئی بھی کام کرتا رہے، حلال طیب روزی رزق کا وہ سعی کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، بچوں کے لیے رزق کمانے کی کوشش کرتا رہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ میں باوضو بھی رہے۔ انسان وضو والا رہے گا تو یہ کافی حد تک انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اور وضو کے ساتھ ساتھ انسان کے چاہیے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے۔ اب ایک بندے کا وضو ہے جو ہمیشہ وضو کے ساتھ رہے گا، تو جب اذان ہوگی تو اس کے لیے نماز پڑھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ وہ کہے گا چلو یار وضو تو ہے، 2 منٹ کی بات ہے، 5 منٹ لگنے ہیں، 2 رکعت پڑھنی ہے، 4 رکعت پڑھنی ہے، ابھی جاتا ہوں، اذان ہو گئی ہے تو میں مسجد میں جاتا ہوں، نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں۔ جب بندے کا وضو ہوگا تو بندے کو نماز پڑھنا بالکل آسان ہو جائے گا، آدھی مشکل تو حل ہو جائے گی۔ انسان کے لیے ذکر خیر کرنا آسان ہو جائے گا، ہر لمحہ انسان کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے گا۔ جب ذکر خدا کرتا رہے گا اور باوضو رہے گا تو اس کے لیے نماز پڑھنا بھی آسان ہوگی، اور اس کے لیے گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ جو مرضی کام کرتا رہے، ایک تو اس کام میں برکت ہوگی، اس رزق کمانے میں اللہ فائدہ دے گا، اور اس میں برکت پھر اس طرح ہوگی، چاہے وہ پھر تھوڑا ہوگا اللہ اس میں برکت عطا فرما دے گا، اللہ اس میں برکت نازل فرما دے گا۔ انسان ہمیشہ باوضو رہے اور ہمیشہ سچ بولے اور لقمہ حرام سے بچے، لقمہ حرام سے بچے۔ تو یہ وہ باتیں، یہ وہ عمل ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان ان پر عمل کر کے نیکیوں کی طرف آ سکتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اب لقمہ حرام سے بچنا انسان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ایک مثال یوں کہ بزرگ فرماتے ہیں اہل علم کہ یہ انسان نے جو لباس پہنا ہوا ہے، شلوار ہے، قمیض ہے، بنیان ہے، سر پہ اس کے ٹوپی ہے، امامہ ہے، دستار ہے، کوئی رومال ہے، کوئی پگڑی ہے، صاف ہے، کچھ بھی چیز ہے، یہ لباس ہے۔ اب پورے کا پورا لباس ہمارا صحیح ہے، حلال کے پیسوں سے آیا ہے۔ اب حلال بھی وہ ایک علم الیقین، ایک عین الیقین، ایک حق الیقین۔ حق الیقین ہے کہ اس میں کوئی حرام کا شبہ نہیں، کہ اس میں شک بھی نہیں ہے کہ اس میں حرام کا کوئی لقمہ ہوگا۔ اب یہ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کیا ہے؟ اب مثال کے طور پہ کوئی بندہ ہمیں آ کر کہے کہ بھائی وہاں پہ ایک آگ ہے اور آگ جو ہے نا وہ جلاتی ہے، ہمیں یہ علم ہو گیا کہ آگ جلاتی ہے، پتہ چل گیا۔ اب یہ علم الیقین، ہمیں علم ہوا، کسی بات کا ادراک ہو گیا، ہمیں بتایا گیا۔ اب ہے عین الیقین، عین آنکھوں کا مطلب ہوتا ہے۔ اب عین الیقین یہ ہے کہ انسان آنکھوں سے دیکھ لے کہ یہ واقعی جلاتی ہے۔ اب آگ جل رہی ہے، بندہ ہاتھ اس کے قریب کرے گا تو وہ تپش محسوس ہوگی، جلنا محسوس ہوگا، تو انسان ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے۔ اب یہ ہے عین الیقین۔
اب اس سے اگلا درجہ ہے حق الیقین۔ حق الیقین یہ کہ انسان آگ میں ہاتھ ڈالے اور ہاتھ نکالے تو جلا ہوا ہو، تو یہ وہ بات ہے کہ حق الیقین جس میں کوئی شبہ نہ ہو، جس میں کوئی ایک رتی برابر، ذرہ برابر، ایک رائی برابر بھی کوئی انسان کو بھول نہ ہو، بلکہ وہ انسان کو یقین ہو کہ میں نے یہ جو پہنا ہوا ہے یہ سارے کا سارا حلال ہے، لیکن پگڑی جو سر پہ باندھی ہے، جو دستار سر پہ باندھی ہے، جو امامہ یا صافہ، یہ رومال ہمارے سر پہ ہے، اب اس رومال میں، اس پگڑی میں، اس صافے میں صرف 1 روپیہ حرام کا ہے، سارے کا سارا نہیں، سارا لباس نہیں، ایک پگڑی، ایک امامہ جو سر پہ شے ہے، اب اس میں 1 روپیہ حرام کا ہے، تو یہ یاد رکھ لو اللہ کے بندو، وہ انسان کی نماز قبول نہیں ہے۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، پورے کا پورا لباس، عین الیقین، حق الیقین یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا حلال کی کمائی ہے، 1 روپیہ بھی اس میں حرام کا نہیں، لیکن ایک اس کو یہ اندازہ ہے کہ یہ میرا 1 روپیہ اس میں حرام کا ہے، یہ جو میں نے پگڑی سر پہ پہنی ہوئی ہے اس میں، وہ نماز کے لیے آ گیا تو اللہ کے بندو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اب دیکھ لو کہ شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہم نماز پڑھ کے بھی نمازیوں والا کام نہیں کر رہے، آج ہم حج کر کے بھی ہمارا حاجیوں والا کام نہیں ہے، ہم عمرے حج کر کے بھی اپنے حج عمرے کو وہیں پہ چھوڑ کے آ گئے، ہم نماز پڑھ کے بھی، نمازی بن کے بھی لوگوں کے ساتھ ہمارا دھوکا، لوگوں کے ساتھ زبان ہماری صحیح نہیں کام کرتی ہے، سچ بولنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم اسی زبان سے لوگوں کو دھوکا بھی دیتے ہیں، لوگوں کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، بڑے کا لحاظ ہم نہیں کرتے، چھوٹے سے پیار ہم نہیں کرتے ہیں۔ یہ زبان ہی انسان کو یہاں سے آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے، اور یہ زبان ہی ہے کہ ایک جملہ، ایک لفظ ایسا کلمہ بولا کہ جو انسان کی شان کے خلاف ہے، تو وہی ایک جملہ کافی ہے انسان کو وہاں سے یہاں گرانے کے لیے۔ ہمیشہ زبان پر سچ جاری رہے، ہمیشہ انسان باوضو رہے، سچ بولے، کسی کو دھوکا نہ دے، حلال لقمہ یہ اپنے پیٹ میں جانا چاہیے۔ اور آج یہ جو ہم جاتے ہیں، قاری صاحب جی دعا کرو، پتر کہنا نہیں مندا، پیر صاحب جی دعا دے وے تویز ذرا کہ میرا پتر بڑا جڑا ہے نا بد نصیب ہو گیا ہے، پیو دا کہنا نہیں مندا، پیر جی کو دعا کرے جی، قاری صاحب جی فلاں صاحب جی دعا کرے ہے۔ اس دی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنا رزق کماتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ہم حلال کما رہے ہیں کہ حرام کما رہے ہیں۔ آج اپنے بچوں کو ہم حرام کھلا رہے ہیں، جان بوجھ کر یا بھول کر، انجانے میں یا جانے ہوئے ہم حرام کھلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سے پیدا کی ہوئی اولاد، ہم سے ہی پیدا ہوئی وہ اولاد آج ہمارا کہنا نہیں مانتی ہے۔ ورنہ وہ وقت بھی تھا کہ وہ لوگ جو حضور کے غلام صحابہ کرام، وہ چند ایک لوگ مل کر ہزاروں لوگوں پر، لاکھوں لوگوں پر حاوی اس لیے آتے تھے کہ وہ حلال کا لقمہ کھاتے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے، قرآن اور اس کے رسول کے راستے پر عمل کرتے، پھر وہ تھوڑے لوگ بھی ہوتے تھے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر لاکھوں لوگوں پر حاوی آ جایا کرتے تھے۔